پاکستان کے معروف اداکار، ہدایت کار اور نگران وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ سے ملنے F10 اسلام آباد میں واقع ان کے گھر پہنچے۔ آپ ایک اداکار، گلوکار، مجسمہ ساز، فن کی دنیا میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے، آپ سیاست اور گورننس کی دنیا میں کیسے آگے وزیر بن کے؟ اب میرا خیال ہے کہ فنکار کو سیاست کا بھی کچھ ادراک ہونا چاہیے، مذہب کا بھی ہونا چاہیے، اکانومی کا بھی ہونا چاہیے۔ گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ اگر فنکار کی نظر نہ ہو تو وہ فنکار جو ہے میرا خیال ہے کہ بڑا سطحی رہتا ہے۔ فن برائے زندگی کے قائل ہیں؟ میں فن برائے زندگی کا قائل ہوں۔ فن برائے فن کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلے ماسٹرز ان انگلش کیا، پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ نے جا کے MCA میں داخلہ لے لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سہیل صاحب، ایسا ہوا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جو کنزرویٹو بھی ہے لیکن ذرا روشن خیال بھی ہے۔ تو میں جب بہت چھوٹا تھا میری ڈرائنگ بڑی اچھی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو میرے استادوں نے کہا کہ لاہور میں ایک اسکول ہے، کالج ہے، وہاں داخلہ لو۔ تو میں نے جب گھر والوں سے کہا میٹرک کے بعد کہ میں جانا چاہتا ہوں آرٹ پڑھنے، تو پہلی بار انہوں نے کہا کہ نہیں، آرٹسٹ مت بنو، ڈاکٹر بنو، دکھی انسانیت کی خدمت وغیرہ وغیرہ۔ آرٹسٹ جو ہے پتہ نہیں اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ سوچتا رہا، سوال کرتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں۔ اندر سے جواب آتا تھا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے۔ BSc میں نے جیالوجی میں اور کیمسٹری میں کی اور میوزک بھی سیکھتا رہا۔ تب تک کوئٹہ ٹی وی آیا تو چھپکے سے جا کے آڈیشن دیا۔ وہاں زمانے میں ایک بڑی شفیق خاتون تھی، منور توفیق، انہوں نے آڈیشن لیا تو پورے کا پورا پروگرام میرے حوالے کر دیا۔ اتفاق سے وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوا۔ میری بدقسمتی یہ کہ میرے والد صاحب نے بھی وہ پروگرام دیکھا تو گھر آیا تو شامت آئی میری کہ کیا مذاق ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم کہ یاروں شاہ کا بیٹا گانے گا رہا ہے۔ والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب 1 یونٹ سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے، پولیس SP۔ اس زمانے میں SP بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی۔ تو پھر خیر وہ منع کیا، میں منع نہ ہوا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے NCA جاؤ، آرٹسٹ بنو۔ لیکن زمانہ جو تھا وہ بڑا ٹربولنٹ زمانہ تھا، سیاست پہ بھی نظر تھی، آرٹ پہ بھی نظر تھی۔ آپ کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا اس وقت؟ بائیں بازو کا میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، میں نے کتابیں نہیں پڑھی تھی، لیکن رجحان اس طرف تھا، اس لیے کہ آرٹسٹ سارے رومانٹک ہوتے ہیں اور رومانٹکس جو ہیں وہی ریولوشنری رہے ہسٹری میں، تو اس اعتبار سے تو شاید ہاں بائیں بازو پہ ہی تھا۔ بعد کی جو زندگی ہے، پریکٹیکل لائف، اس میں کیسے کماتے رہے، کیسے کھاتے رہے، کیا کیا مشکلات آئیں؟ سہیل صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی بلیسڈ انسان ہوں کہ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا اسی فیلڈ سے میری روزی بھی وابستہ ہوئی۔ جب ڈرامہ کیا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ڈرامہ کر سکتا ہوں، ایکٹنگ کر سکتا ہوں، میں شاید تھا، لیکن وہ اتفاق سے ڈرامہ بھی کلک ہو گیا اور بے انتہا ڈرامے ملنے لگے۔ کتنے 35 ڈراماز کر چکے ہیں ابھی تک آپ؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنے کر چکا ہوں، سیریل شاید 35 ہوں گے، ڈرامے کوئی 10-15 اور ہوں گے، لیکن میں پہلا آرٹسٹ ٹھہرا پاکستان کا جب میں انگلینڈ میں فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ NCA سے میں کر کے آیا تو میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، 3-3.5 سال پڑھایا، پھر مجھے اسکالرشپ ملا 2 سال کا۔ وہاں میں تھیسس کر رہا تھا تو میرے تھیسس سے، جی ہاں، میرے تھیسس سے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم والوں نے میرا کام خریدا، لائٹ بینک وغیرہ والوں نے خریدا، اور اس طرح سے میرا اتفاق سے خوش قسمتی یہ کہ میں جس فیلڈ میں رہا اس سے میری اچھی خاصی باعزت آمدن ہونے لگی کہ مجھے بہت زیادہ کوششیں نہیں کرنی پڑی۔ بچوں کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ملاقات کی۔ شادی کو کتنے سال ہو گئے اور کیسے گزرے؟ 18-19 سال گزر گئے اور بہت اچھے گزرے۔ کیا شاہ صاحب میں پسند آیا تھا؟ یہ تو آپ سے بڑے تھے کافی۔ بڑا ہونا تو بری بات نہیں ہے، جینٹل مین ہونا اچھی بات تھی۔ اچھا، ہاں، آرام سے بات کرنا، عزت کرنا سب سے بڑی بات۔ تو آپ کو یہ چیز پسند لگی ان کی؟ اچھا، اب تو اتنے سال ہو گئے، اب یہ بتائیں کہ کون سی چیز ان کی سب سے اچھی ہے اور کون سی خامی ہے؟ بالکل بھی نہیں بدلے، جیسے پہلے تھے ابھی بھی ویسے ہی۔ اور بچوں کو کون لک آفٹر کرتا ہے؟ ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ جمال ذرا بات کم کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے
کہ وہ بیچارے دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اچھا خاصا دیکھتے ہیں. وہ ایک ہی دفعہ دیکھتے ہیں، کام کم پورا ہو جاتا ہے. گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ خود نہیں چلاتے، پیسے مجھے دیتے ہیں. ہی ڈزنٹ وانٹڈ ٹو انوالو ان ساری چیزوں میں. یہ تو آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں، میں بھی آرٹسٹ ہوں، لیکن آرٹسٹ سارے کیسے ہی ہوتے ہیں، ہر بندے کی ایک عادت ہوتی ہے. آپ کے کیا کون سی آرٹ فارم میں آپ میرا میجر اسکلپچر ہے. آپ بھی کرتی ہیں؟ ابھی مجسمہ سازی کرتی ہیں کچھ؟ ابھی آج کل بس میں ہنر کتا دیکھ رہی ہوں، زیادہ ٹیچ نہیں کر رہی ہوں. یہ بتائیں کہ کیا کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ ابھی تو بس A-levels میں ہوں، آرکیٹیکچر پڑھ رہی ہوں، آرٹ سائڈ پہ جاؤں گی. والد کی اور والدہ کی سائڈ پہ جا رہی ہیں؟ جی. والد کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ ان کے ساتھ بات کرنا آسان ہے. ان کے ساتھ ہر کوئی چیز شیئر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. وہ مطلب ایڈوائس اچھی دیتے ہیں. اور کون سی چیز ہے جو سمجھتی ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ بزی ہوتے ہیں بہت، تو کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے، مگر جتنا دیتے ہیں اتنا کافی ہوتا ہے. نام تو بتا دو. سندرا، I love my papa. اچھا، اور یہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی ریسنٹلی O1 میں گیا ہوں. اچھا، گڈ. کون سی چیز آپ ایڈوائز کریں گے کہ والد صاحب میں ٹھیک ہو جائے؟ ٹویٹر بہت یوز کرتے ہیں. جمال شاہ کا بیٹا اور بیٹی دونوں آرٹس کے دلدادہ ہیں. دونوں نے اپنے اپنے آرگن پلے کیے. لوگ ورثہ پہنچے. روایتی بلوچی رقص سے استقبال کیا گیا. لوک میلہ کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. کرافٹسمین ہے، ان کو اصل میں ضرورت اس کی ہے کہ آپ ان کے پروڈکٹس کو ان کے جو مڈل رکھیں کہ جو ایسا ساز جو تقریباً ایکسٹینٹ ہو رہا ہو اور کسی میوزیشین نے اس کو زندہ رکھا ہو. لوک ورثہ میں لگے سٹالز کا دورہ کیا. ورثہ میوزیم پہنچے. لوک کہانیوں کے کردار، تاریخ کے سورما، پرانی مذہبی تہذیب، قائد اعظم کا کمرہ، بے نظیر بھٹو اور کشور ناہید کے مجسمے دیکھے. پاکستانی تہذیب سینکڑوں برس پرانی ہے، موئنجو ڈارو، ہڑپا، لیکن ہم اپنا تہذیب اور کلچر باقی دنیا کو انٹروڈیوس نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس ہیریٹیج کو پرزرو کیا جاتا، پروموٹ کیا جاتا اور اپنی اسٹرینتھ بنایا جاتا. یہ آپ کی کریٹیو اکانومی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن اس کو توجہ نہیں دی گئی ہے. ہمارے پاس بڑا محدود وقت ہے، کچھ چند مہینے ہیں. میں کوشش یہ کروں کہ کچھ بنیادی چیزیں کر جاؤں تاکہ اگلی آنے والی حکومت جو ہے ان کے لیے ذرا آسانیاں پیدا ہوں. ان میں ایک یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ہمارا قدیم ادب ہے، ضرب الامثال وغیرہ، کھیل، یہ اس مواد میں سے سلیکشن کر کے اس کو کنورٹ کریں ویڈیوز میں، اینیمیشنز میں، کارٹونز میں اور خوبصورت السٹریٹڈ کتابوں میں بچوں کے لیے. اور پھر ایک پلیٹ فارم بنائے جو ہیریٹیج چینل کے نام سے ہو کہ ان بچوں کو انگریزی کی ساری رائمز یاد ہیں، سارے ضرب الامثال یاد ہیں،
اپنی زبانوں کا کچھ یاد نہیں. شاہ صاحب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کلچر کے پروموٹ نہ ہونے کی وجہ شاید مذہبی تنگ نظری ہے. میرا خیال مذہبی تنگ نظری کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان کام ہے. میرا خیال ہے یہ جو ایپتھی ہے اور دا پارٹ آف ڈیسیجن میکرز، میں قصوروار ان کو گردانتا ہوں، جانتا ہوں، اس لیے کہ اب تو آپ خود ڈیسیژن میکر ہیں. تواتر سے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس ورثے کی طرف توجہ نہیں دی ہے، غیر ضروری سمجھا ہے، جبکہ یہ اسینشل ہے. ابھی چند پاکستانی خواتین مقابلہ حسن میں شامل ہوئیں تو وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا اور بھی کئی حلقے ناراض ہوئے. آپ کا ذاتی طور پر کیا خیال ہے؟ دیکھیں حکومتیں تو ہر دور میں بڑی کنزرویٹو رہی ہے. اب یہ ان خواتین، میری نظر میں ان خواتین کی اپنی کوشش ہے کہ وہ وہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ کنزرویٹو ہے، ہم اتنی اونچی چھلانگ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ ان کی ایفرٹ کا مخالف بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. کیا آپ وزیر اعظم سے اس حوالے سے بات کریں گے؟ میں ضرور کہوں. پرائم منسٹر تو بڑے پازیٹیو انسان ہیں، بہت روشن خیال ہے، میوزک کے بہت شوقین ہیں، کلچر کے بہت زیادہ مداح ہیں. میں نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنی. حکومت پاکستان اربوں روپے دوسرے محکموں پر خرچتی ہے، کلچر منسٹری کے حصے کتنا آتا ہے؟ سہیل صاحب یہ منسٹری، میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ یہ کمی منسٹری ہے. ہمارا بجٹ جو ہے 2.2 بلین ہے، جو شرمناک ہے، لیکن یہ زمانوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اسی لیے کوئی وزیر صرف نہیں آتا. کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، سی ڈی اے نے بے شمار ادارے بنائے جو بالکل ویران پڑے ہوئے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ سی ڈی اے سے وہ ادارے لے کے ری وائٹلائز کروں اور ان کو کون سے ادارے؟ کرافٹ ولیج ہے ایک بہت بڑا بنا ہوا. کلچر منسٹری لے رہی ہے. کلچر منسٹری سی ڈی اے کے ساتھ مل کے اس کو ری وائٹلائز کر کے کوشش میری یہ ہوگی کہ ان کو ہم ہبز آف ایکٹیویٹیز میں تبدیل کریں تاکہ روز یہاں کچھ ہو رہا ہو، اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، کرافٹس مین ہیں، ان کو جگہ ملے تاکہ وہ اپنا بیسٹ پیش کر سکیں. باعزت روزگار کا ذریعہ بھی یہ جگہ بنے. کلچر منسٹری کے ماتحت کون کون سے ادارے ہیں؟ پی این سی اے ہے، لوک ورثہ ہے، اکیڈمی آف لیٹرز ہے، ادارہ فروغ اردو زبان ہے، ایوان اقبال ہے، اقبال اکیڈمی ہے، قائد اعظم کا مزار ہے، اور اردو سائنس بورڈ وغیرہ بہت سارے ادارے ہیں. ان سب کو ملا کے 2.2 بلین بجٹ ہے. ان تمام اداروں کو ہم انکم جنریٹنگ ادارے بنائیں تاکہ یہ نہ صرف اپنے اخراجات پورے کر سکے بلکہ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز اکٹھا کر سکے. ریلائنس ان کی ان اداروں کی اس پہ نہ ہو، گورنمنٹ کے گرانٹ پہ. جب تک ملک میں کلچرل انفراسٹرکچر بہت روبسٹ نہیں ہوگا، کلچر فروغ نہیں پا سکتا. یادگار پاکستان عجائب گھر پہنچے. اس میوزیم میں علامہ اقبال کے نوادرات، تحریک آزادی کے مناظر، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے مجسمے بنائے گئے ہیں. شاہ صاحب، پاکستان کی فلم انڈسٹری بالکل مر چکی ہے. لاہور کے اسٹوڈیو ویران پڑے ہیں. آپ کی اس طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ میں نے 2007 میں ریوائول آف پاکستان فلم انڈسٹری کانفرنس بلائی تھی، جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے، اور اس زمانے میں ہماری کوششوں سے انڈین فلمیں شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ 30-35 سنیماز تھے ان میں اضافہ ہوا. کوئی 150 آج کل سنیماز ہیں. 24 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی کے لیے 150 سنیما ہاؤسز شرمناک بات ہے. اور ان سنیماز میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں جس میں عام پاکستانی جرت نہیں کر سکتا انٹر ہونے کا، اس لیے کہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں. میری نظر میں جب تک اتنی بڑی آبادی کے لیے 3-4 ہزار سنیما ہاؤسز نہیں ہوں، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتی ہے. کیا آپ کی ذاتی رائے میں بھارتی فلموں کی درآمد کی اور یہاں پہ ان کو دکھانے کی آزادی ہونی چاہیے؟ میری رائے میں تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ بھارتی حکومت یا وہاں کچھ ایلیمنٹس نے سلسلہ خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. میں صرف بھارتی
سنیما کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایرانی سنیما ہونا چاہیے، ٹرکش سنیما ہونا چاہیے، زبردست فلمیں بناتے ہیں، ہماری اسکرین جو ہے وہ ڈائیورسیفائی ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اسکرینز کی تعداد بڑھ جائے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ پی این سی اے میں 2 سنیماز بنے. ہماری دیکھا دیکھی ممکن ہے کہ پنجاب، سندھ اور کے پی جو ہے وہ چونکہ ڈیولوشن کے بعد ہمارا وہ دائرہ اختیار نہیں ہے. وزیر کی کتنی تنخواہ ہے اور آپ کے اور کیا ذرائع آمدن ہے؟ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا ہے. اچھا. مجھے ایک گھوڑا چائنیز نے گفٹ کیا تھا، بڑا خوبصورت، شاید یہی ہے شیان وغیرہ کے گھوڑوں جیسا تھا، وہ میں نے فوراً توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. میری انکم شکر ہے، میرے کام سے مجھے انکم اچھی خاصی ہو جاتی ہے. کبھی اگر میں ڈرامہ کروں اس سے کوئی 25-30 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، کمرشل کروں اس سے بھی کوئی 20-25 مل جاتے ہیں. ادارہ فروغ قومی زبان پہنچے، ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سلیم مظہر نے استقبال کیا. نامور شاعر ڈاکٹر احسان اکبر کے اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی جس کی صدارت کی. پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جنہیں صاحب علم لوگوں نے بنایا ہے، وہ جو علم کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی گئے. اس بنا پر ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے علم کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور علم کی قدر کا ایک بنیادی جو فیکٹر ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ علم والے لوگوں کا احترام کیا جائے. ورکنگ لنچ کیا. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو پاکستان کی خوبرو شوبز جوڑیاں ہیں جیسے طاہرہ سید، نعیم بخاری، آپ اور فریال گوہر، ان کو نظر لگ جاتی ہے یا رقابت کی نظر ہو جاتی ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جواب تو میرے پاس نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ، اور میں کوئی بہت زیادہ بحث مباحثے والا شخص ہوں نہیں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ چیز جلدی ختم ہو جائے، تو اکثر نہیں ہو پاتی تھی، اس وجہ سے راہیں الگ ہونی پڑی. لیکن یہ ہے کہ بہت سویلائز طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے ہم اب بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. اچھا، اب بھی بات چیت ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے بالکل. شاہ صاحب کیا یہ لو میرج تھی؟ جی ہاں. وہ کیسے؟ یہ آپ کو اگر یاد ہو، پرانے وقتوں کی بات ہے، 1982 میں ایک ریلی ہوئی تھی ٹریڈ یونین کی. اس سے پہلے میں نے کچھ مارکے کیے تھے این سی اے کو بچانے کے لیے، تو مشہور ہو گیا تھا. تو ٹریڈ یونین کو پتہ چل گیا تھا کہ یار یہ بندہ ذرا ایبلٹی رکھتا ہے آرگنائز کرنے کی چیزوں کو. اب وہ ریلی ہوئی 7 فیکٹری میں، لاہور، شیرپا برج کے نیچے جو ہے، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ثابت ہوئی ہسٹری میں. اس میں میں نے ایک بہت بڑی دیوار پہ میورل پینٹ کیا تھا، تھیٹر کیا تھا، میوزک وغیرہ. اور مدیحہ نے آنا تھا، مدیحہ نہیں آ سکی، کہیں گئی ہوئی تھی، تو ان کی جگہ مدیحہ گور نے. جی ہاں، فریال آئی اور ہم سب نے مل کے یہ سب کچھ کیا. بڑا زبردست ہوا. اس ریلی کے بعد وہ اجوکا بھی بنا، اور ساتھ ہی مطلب ہماری بات چیت اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور تھوڑے عرصے میں شادی بھی کر لی. ایسے کس نے اظہار محبت پہلے کیا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے پیسے برابر ہی سلسلہ، کوئی کریڈٹ کسی ایک کو نہیں جاتا. شاہ صاحب آپ بڑے خوبرو اور ہینڈسم آدمی ہیں، تو کیا شادی ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اور لوگ آپ پہ لائنیں مارتے تھے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں. شاہ صاحب دوسری شادی بھی لو میرج، اور وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے کر لی. آپ جی ہاں، وہ بھی میں نے طے کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا. بڑے عرصے کو 15 سال میں نے نہیں کی، اور پھر اچانک یہ ہو گیا. اور جو میری دوسری بیوی ہے، وہ کہ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن بہت عقل مند ہے. شاہ صاحب آپ کو ویسے ظاہر ہے آپ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، تو آپ حسن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نسوانی حسن میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ کون سی چیز کو سراہنا چاہیے؟ مطلب ظاہر ہے ایک شکل و صورت یا آنکھیں تو اپنی جگہ وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے، لیکن
اس سے زیادہ ضروری میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے، وہ خاتون جو ہے، اس میں ڈیپتھ بھی اتری ہو، ادروائز بھی انٹلیکچوئل خوبصورتیاں بھی ان میں ہو، اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت یعنی وہ وسعت رکھتی ہو. اسلام آباد میوزیم پہنچے، سر سید احمد خان کا مجسمہ، پرانے بت اور پرانے برتن دیکھے. کوسار کمپلیکس میں موجود اپنے دفتر پہنچے. دفتری امور نمٹائے. شاہ صاحب، نگران وفاقی وزیر بننے کے لیے تو بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں. آپ نے کس کی سفارش کروائی؟ کسی کی بھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بن رہا ہوں. مجھے انویٹیشن آئی کہ جی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے تو آپ آئیں، بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لائیں. ہم جب انٹر ہو رہے تھے کیا نام ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، تو گیٹ پہ مجھے یہ واٹس ایپ میسیج آیا. واٹس ایپ میسیج کھول کے پڑھا تو پتہ چلا کہ میں بطور فیڈرل وزیر کے حلف اٹھا رہا ہوں. میں پریشان کہ کیا ہوا. نہیں، آپ سے پہلے کسی نے کانسنٹ نہیں، کسی نے رائے نہیں لی کہ بھائی بنا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں. وہ ایک فون آیا تھا کہ جی آپ اسلام آباد ہوتے ہیں. میں نے کہا میں اسلام آباد ہوتا ہوں. یہ بس اتنی سی بات تھی. نہیں، آپ کی کوئی واقفیت تو ہوگی، جان پہچان ہوگی، کس نے آپ کا نام دیا؟ نہیں، میری کوئی واقفیت نہیں تھی کسی سے بھی. میں تو بڑا غیر سرکاری بندہ رہا ہوں شروع دن سے. وزیر اعظم صاحب آپ کے واقف ہوں گے، چیف آف آرمی اسٹاف آپ کے وزیر واقف اعظم ہوں گے. میرے ایسے واقف نہیں ہے امیڈیٹ. البتہ یہ ہے کہ چونکہ کوئٹہ میں ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو وزیر اعظم تو میرا بہت جونیئر تھا. میرا خیال ہے زندگی میں ایک بار 2006 یا 7 میں میری ملاقات کوئٹہ سرینا میں ہوئی تھی. کسی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات؟ نہیں، بالکل نہیں. تو قرۂ فعال کیسے نکل آیا؟ میں نے کہا کہ غلطی ہوئی ان سے. غلطی ہوگی. ظاہر ہے ہر حکومت کا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا ہے. آپ کا کیا سیاسی ایجنڈا ہے؟ میں آج تک کسی پارٹی میں نہیں رہا ہوں، کسی بھی پارٹی میں. تو سیاسی ایجنڈا میرا سوائے اس کے کہ میں ٹرانسپیرنسی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز ہو، اس لیے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک کا پوٹینشیل بہت زبردست ہے. اس کی آبادی بھی اتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور آبادی میں پھر نوجوانوں کی آبادی اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کو گروم کیا جائے، موقع دیا جائے، ان کو ڈسیلیوژن نہ چھوڑا جائے، تو یہ 4-5 سالوں میں ویسے ہی انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو نگلیکٹ کیا گیا، توجہ نہیں دی گئی، تو یہ ٹائم بام ہے. کمیٹی روم میں آئے. نیشنل میوزک اکیڈمی ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز پورے پاکستان میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی این سی اے جو ہمارا ادارہ ہے، یہ اور ریڈیو پاکستان مل کے ایک نیشنل میوزک اکیڈمی بنائے، اور تعلیم جو ہے وہ آن لائن بھی ہو. میوزک پہ لیکچر ہو رہا ہے، یا کوئی راگ سکھایا جا رہا ہے، کوئی طبلے کے بول سکھائے جا رہے ہیں، تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں اسٹوڈنٹس ہوں گے، ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں وہ اٹینڈ کر سکیں. وزارت کے زیر اہتمام آئندہ منعقد ہونے والے پروگرامز کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی. نیشنل آرٹ گیلری پہنچے. آرٹسٹ علی عظمت کی بنائی گئی قائد اعظم کی 3D تصاویر دیکھی. آرٹ گیلری میں نئی نمائش کا افتتاح کیا.
شام کے وقت گھر واپس پہنچے۔ ایک زمانے میں آپ شوکت خانم کو چندہ بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ ان کی جو چندہ مہم ہے اس میں بھی شریک رہے، دوری کیسے ہوئی؟ ایسا ہوا کہ جب عمران خان کپ جیت کے آیا، میں کرکٹ کا بالکل شوقین نہیں ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں، میں فٹ بالر رہا ہوں، تو جو اناؤنس انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنانا کیا تو میں نے سوچا کہ میں آرٹ کے ذریعے اس کی مدد کروں۔ میں 3 آرٹ آکشن کیے آرگنائز، پاکستان کے سارے آرٹسٹوں سے کام کلیکٹ کر کے۔ پہلا آکشن لاہور میں کیے جو شاید 1993 میں تھا، اور ایک رات میں کوئی 2.5 کروڑ سے اوپر پیسہ جمع کر کے دیا۔ اسی طرح کراچی میں، پھر اسلام آباد میں۔ تو عمران خان بڑا مجھ سے وہ تھا، متاثر تھا۔ جب پارٹی بنائی تو مجھے میسج کسی دوست کی طرف سے ملا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ وہ آپ بھی شامل ہو۔ میں مسکرا کے کہنے لگا کہ یار میں جماعت اسلامی کیوں نہ جوائن کروں۔ تو میں سیریسلی بالکل نہیں لیتا تھا شروع دن سے عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین، کیونکہ اب پولیٹیکل کلیئرٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے مطلب گراس روٹ پہ کام کیا ہو۔ وہ جو سخت زمانہ تھا ضیاء کا یا بھٹو کا، وہ دن آپ نے دیکھے ہوں، تاکہ سیاست کی سمجھ بوجھ ہو۔ اور پھر میں کلیئر تھا کہ سیاست جو ہے وہ اپ رائٹ ہونی چاہیے، مانگے تانگے کی سیاست نہ ہو کہ کوئی آپ کو لا کے بٹھا دے اور یہ سلسلہ ہو۔ تو مجھے وہ اس کے کئی فیصلے جو تھے وہ پسند نہیں تھے، جس طرح سے وہ لا کے بٹھایا گیا، اور پھر جو رویہ اس کا، جی ہاں، جو میرا خیال ہے 1911 آنورڈ جو کیفیت بنی، ہاں 2011 آنورڈ جو تھا وہ سارا بہت ہی بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن تھی اپ رائٹ پالیٹکس کی۔ مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ نگران حکومت تو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے وزیر بن گئے ہیں، تو یہ نہیں برا لگا آپ کو؟ نگراں حکومت وڑائش صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں چند مہینوں کے لیے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چند مہینے ہی ہوں گے، کیونکہ انتخابات زیادہ ڈیلے کرنا کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے۔ اور اگر ہو گئے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے میں نہیں رہوں گا، چھوڑ دیں گے آپ؟ ہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوگی نا۔ میں تو ایک ایسی نیت سے آیا ہوں کہ میں تھوڑے دن جو ہیں ایک ایماندار چوکیدار کے طور پہ رہوں اور کچھ ایسا کر جاؤں جو دوسروں کے کام آئے۔ دنیا کا کون سا آرٹسٹ یا اداکار آپ کو پسند ہے؟ انٹرنیشنلی ہالی ووڈ کی اگر میں بات کروں، مارلن برانڈو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی مطلب ڈیپتھ اس بندے میں ہے، ایک پاکیزگی، ایک انسنس ہے، ولنریبل بھی وہ لگتا ہے۔ پھر یہاں جب آتے ہیں تو دلیپ کمار جیسے اداکار بڑے بہت ہی گہرے اداکار مجھے لگتے ہیں، گو کہ نصیر الدین شاہ وغیرہ بھی ہیں جو ٹیکنیکلی زیادہ شاید ساؤنڈ ہوں گے۔ مجھے طفیل نیازی سے بہتر گلوکار جو ہے پاکستان میں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ ویسے تو مطلب رفیع کا اپنا مزہ ہے، لتا کا اپنا مزہ ہے، ہیمنت کمار کا اپنا مزہ ہے۔ سب سے اچھا پینٹر کون سا لگتا ہے؟ مجھے جو پینٹر بہت پسند ہے وہ ہے ماتیس، ہنری ماتیس، فرینچ آرٹسٹ ہیں۔ ان میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ ایک ڈائریکٹنس ہے کہ ٹھک کر کے چیز لگا دی اور بس۔ اور شعر و شاعری سے تو آپ کی دلچسپی ہے، شاعر کون سا پسند ہے؟ غالب کا نام لینا تو ایک آپ سمجھے کہ روایت ہو گئی، لیکن مجھے نون میم راشد، مجید امجد ہوئے، فیض صاحب ہوئے، پشتو شعراء میں عبید اللہ درویش ہیں، سید گوہر ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں یہ۔ پھر مجھے صوفیہ کا کلام پسند ہے، چاہے وہ بھولے شاہ ہوں یا سرمست ہو یا رحمان بابا وغیرہ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں بے انتہا ڈیپتھ تھی، لیکن ان کی زبان اتنی سادہ اور جامع تھی کہ ایک عام کسان جو ہے وہ بھی ان کو اسی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ پھر مجھے جالب بہت پسند ہے، جالب اگر چاہتے تو میرا خیال ہے فیض صاحب جیسے گنجلک شاعر ہو سکتے تھے۔ جالب صاحب نے اپنی پوئٹری کمپوز خود کی ہے، جتنی بھی وہ ترنم میں وہ گاتے تھے، بعض دھنیں تو اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ڈانس کو کیا آرٹ فارم سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں کیا اس پر آزادی ہونی چاہیے اس بارے میں یا پابندیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان یا یہ زمین جو ہے یہ تو ڈانس کی زمین ہے۔ آپ جنتا لورا دیکھیں یا
ایون ڈانسنگ گرل آف موہنجودارو دیکھیں، اور اس کے بعد جتنے بھی زمانے آئے، جتنی سویلائزیشنز آئی، ڈانس ایک ایسا آرٹ فارم تھا کہ جس میں روحانیت تھی. یعنی آپ اعضاء کی شاعری کہیں یا جسم کا اظہار کہیں، ڈانسر نے ہر طرح کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ کلاسیکل ڈانسر ہو، چاہے وہ سخت قسم کا فوک ڈانسر ہو. ڈانس میرے نزدیک ایک زندگی کی ایک عجیب و غریب سیلیبریشن ہے جو بالکل متروک نہیں ہونا چاہیے کسی صورت، اس لیے کہ ڈانس میں کوئی عیب نہیں. ڈانس تو بڑا خوبصورت اظہار ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ناہید صدیقی جیسی ڈانسر جو بہت ہی اعلیٰ لیول کی ڈانسر تھی، اپنی پرائم میں، نوجوانی میں انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا ضیاء کی وجہ سے، اور جب وہ واپس آئی تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ ڈانس کر سکے، پرفارم کر سکے. یہ زیادتی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو اس فن کا پتہ ہی نہیں ہے، اس آرٹ فارم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو متروک کر دیتا ہے، بین کر دیتا ہے، جبکہ وہ فنکار جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے آپ کے ورثے کا. شاید مولوی موسیقی سے اسی لیے ڈرتا ہے کہ موسیقی بڑی آسانی سے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے، اور وہ جو دوریاں چاہتے ہیں ان کے لیے موسیقی زہر قاتل ہے. آپ تو پاکستان کے ان معدود چند فنکاروں میں ہیں جن کو ہالی ووڈ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے ایک پلے کیا تھا کوہکن، جو میرا لکھا ہوا تھا، وہ کول مائنز کے مزدوروں کے بارے میں تھا. کسی طرح سے وہ پلے ایک برٹش کمپنی نے دیکھ لیا تھا جب وہ کاسٹنگ کرنے آئے تھے. ٹریفک ایک سیریز بن رہی تھی جو بڑی مشہور سیریز ثابت ہوئی. بہت سارے آرٹسٹوں کا آڈیشن لیا جن میں بڑے بڑے نام تھے، بہت اچھے آرٹسٹ جو مجھ سے بہت بہتر تھے، لیکن سم ہاؤ مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا وہ لیڈ رول کے لیے. یہاں سے میں تھا، طلعت حسین تھے، شکیل فریال بھی تھی، کچھ اور لوگ تھے، اور باہر سے جولیا آرمنڈ، بل پیٹرسن وغیرہ بڑے بڑے آرٹسٹ. تو یہ مجھے پہلا موقع ملا اور مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور یہ ان کے ساتھ کام کرنا بڑا آسان تھا، اس طرح سے کہ میں وقت کا پابند ہوں. مجھے جب وقت دیا جاتا ہے 6 بجے کا تو میں 5:30 بجے پہنچا ہوتا ہوں. تو وہ بڑے خوش تھے اور مجھے وہ کہتے تھے کہ مسٹر شاہ یو آر دا نیکسٹ عمر شریف. مصری اداکار عمر شریف جو ہے، ظاہر ہے میرے لیے ایک کمپلیمنٹ تھا بہت زیادہ. اس فلم کے بعد مجھے ایک اور فلم ملی K2، وہ ہالی ووڈ کی تھی، وہ میں نے کی. پھر بہت ساری فلمیں ملنے لگی. مجھے میرے ایجنٹ نے کہا کہ آپ یا لاس اینجلس شفٹ ہو جائیں یا پھر UK آ جائیں. میں نے کہا میں شفٹ تو نہیں ہوں گا، آپ مجھے بھیجیں جب بھی کوئی وہ ہو. تو کئی فلمیں ملی جس میں بڑے زبردست رول تھے لیڈ، لیکن ان میں سینز تھے، لو سینز، کمپرومائزنگ قسم کے سینز. تو ایک بڑا خوبصورت کیریکٹر تھا مجھے دیا. میں نے اپنے ایجنٹ کو کہا، جین ڈائمنڈ کو، میں نے کہا جین I would love to do this part, but if I did it, then I won't be able to enter Quetta. میں کہتی کیوں؟ میں نے کہا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں کہ وہ ذرا کنزرویٹو ہے. تو وہ کہنے لگی کہ any Indian actor would sell whatever they have for this part. میں نے کہا I know, I love this part, but I can't do it. تو اس طرح سے پھر بہت سارے کیریکٹر جو تھے وہ میں نے نہیں کیے. ایک مجھے فلم فروغی سلمان رشدی کی کتاب پہ تھی، وہ میں نے نہیں کی. تو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں پارٹس. انڈیا سے بھی مجھے آئے ہیں 2-3 بار، وہ بھی میں نے ریفیوز کیے. ایک فلم میں تو مجھے وہ ایوب خان بنانا چاہ رہے تھے، میں مجھے کوئی شوق نہیں. آخری ایک سوال، کہتے ہیں پہلی محبت نہیں بھولتی. فریال بہت ہی خوبصورت تھی ماشاءاللہ، اب بھی ہیں، ان کی یاد آتی ہے؟ میں بڑے احترام سے یاد کرتا ہوں بالکل. اور پہلی محبت کو تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، مطلب بہت سے پہلے بھی موقع مجھے بالکل، لیکن یہ ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں.